آج ہم نے بات کرنی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کو غلط قرار دے رہے ہیں اور کچھ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے، لکھنے والے، اپنا پیغام پہنچانے والے، بہت سی تحقیق و تفتیش کو بے نقاب کرنے والے لوگوں کو فیس بک کی دانشور کہتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی فیس بک پر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فیس بک پر لکھنے والے ہی دوسرے کو یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ فیس بک کی دانشور ہیں، یا تو پھر وہ عرش پر لکھنا شروع کر دیں۔ اگر عرش پر نہیں لکھ سکتے تو پھر اپنی اوقات میں رہیں، اپنے حوصلے، اپنی ہمت کو ضبط میں رکھیں، یہ سوچیں کہ وہ کہاں پر لکھ رہے ہیں، یا کوئی اور جہاں تخلیق کریں جہاں پر وہ فیس بک والوں کو تانا دیں۔ فیس بک کی دانشور کا تانا دینے والے بھی فیس بک پر لکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ذہنی بیماری ہے تھوڑی سی۔ اچھا، سوشل میڈیا اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے۔ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، یہ جو بھی ہیں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو چیزیں بھی آئی ہیں، یہ بھی ہمارے دو ہاتھوں کی نسبت ہیں۔ ہم اگر اس ہاتھ کو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس ہاتھ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ ہمارا قصور ہے نا۔ ہم نے اسے چوری کی طرف لے گئے، ہم اسے ڈاکہ مارنے کی طرف لے گئے، ہم اسے قتل کرنے کی طرف لے گئے، ہم اسے فساد کے لیے استعمال کر رہے، ہم اسے غلط اشارے کے لیے استعمال کریں۔ اس ہاتھ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس طرح سوشل میڈیا کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ سوشل میڈیا آپ جہاں استعمال کریں گے، آپ کے جہاں پہ انگلی ٹچ ہوگی تو وہ وہاں سے آپ کو جوابات دے گا۔ یہ تو کمال کی چیز ہے۔ سوشل میڈیا نے ایسے ایسے سوالوں کے جواب دیے ہیں جو تو میرے خیال میں 5-6 نسلوں تک کسی کو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے، اور ایسے ایسے برج گرائے ہیں جن کو اپنی شکست کا جنہوں نے اپنی شکست کا سوچا بھی نہیں تھا، جن کی گھٹی میں شامل تھا کہ وہ فاتح ہی رہیں گے، اور سوشل میڈیا کی مدد نے انہیں شکست فاش کر دیا۔ جیسے کہ محترمہ زرتاج گل صاحبہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے ہمیں سوشل میڈیا نے جتوایا ہے۔ سوشل میڈیا کے لوگوں نے، دوستوں نے محنت کی ہے، دن رات ایک کر کے انہوں نے ان کے جو الیکشن کے حوالے سے جو نشانات ملے تھے، انہوں نے پل پل میں وہ پوسٹیں کی ہیں، ان نشانات کو عیاں کیا ہے، ان کو نکالا ہے، نکھارا ہے، دکھایا ہے، ذہنوں میں بٹھایا ہے۔ چاہے وہ لفظوں کے ذریعے بٹھا سکتے تھے، انہوں نے لفظ لکھے ہیں، حرفوں کے ذریعے کوئی بٹھا سکتا تھا، انہوں نے حرف لکھے ہیں، شعر کی صورت میں کوئی یہ کام کر سکتا انہوں نے شعر لکھے ہیں، کوئی تصویر کی صورت یہ کام کر سکتا تھا تو انہوں نے تصویریں شیئر کی ہیں۔ اس طرح 2024 کا الیکشن ایک عجیب الیکشن تھا، اور ایک بہترین الیکشن بھی تھا، جس نے بہت سے لوگوں کو ان کے خیالات، ان کے اذہان، ان کے فیصلہ جات کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ بھی سوشل میڈیا کی پاور تھی، طاقت تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو مثبت طرف لے کر جائیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کی تربیت کرے تو وہ ایک پلیٹ فارم ہے، خوبصورت پلیٹ فارم ہے، وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نصابی کتب کے حوالے سے بچوں کی رہنمائی کرے تو وہ یہاں آ کے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دین کی تبلیغ کروں تو دین کی تبلیغ جدت سے، جس طرح یہ ٹیکنالوجی جدید ہے اس طرح جدت سے، روایات، بوسیدہ روایات، کہاوتوں سے دور، کہاوت اور بوسیدہ روایات کا سہارا لیں گے تو یہاں پر لوگ اسی وقت آپریشن کر دیتے ہیں، کوئی نہیں بچتا، پھر آدمی بول بھی نہیں سکتا۔ جب جواب نہیں ہوتا، جب جس کے پاس جواب نہیں ہوتا پھر آئیں شائیں بائیں کے ساتھ گالیاں دیتا ہے، تو پھر اس کا سوشل میڈیا کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہیں اپنے بتوں کے پاش پاش ہونے کی فکر ہے، خوف ہے، وحشت ہے، وہ سوشل میڈیا سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد نہیں ہے۔ جن لوگوں کی بنیاد ہے، جن لوگوں کا مطالعہ ہے، جن لوگوں کی فکر ہے، وہ آج بھی بزرگ ہیں، 70 سال ہیں، 65 سال ہیں، 80 سال کے، وہ فیس بک پر بہترین کام کر رہے ہیں، خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ نظریات کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، مذہب کے حوالے سے ہو، ہر حوالے سے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ بچوں کے کھلونوں سے لے کر بڑوں کے مستقبل تک یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ اگر کوئی
جو آدمی یہاں پر جس چیز کو ڈھونڈنا چاہے وہ مل جاتی ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑی آسانی انسانیت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں یہاں پر ایک چیز نہیں ملتی، وہ جو دیواروں پہ تعویذ والوں کے وہ اشتہار ہوتے تھے وہ نہیں ہے یہاں پر. یہاں بواسیر والوں کا قبضہ ہے اس میڈیا پر بواسیر والوں کا قبضہ ہے. لیکن وہ تعویذ والے نظر نہیں آئے ہیں، کوئی دو چار ہیں لیکن وہ بھی رد ہو چکے ہیں. اگر کوئی سامنے آتا ہے تو پھر سوشل میڈیا اس کی تحقیق و تفتیش کے لیے آگے بڑھ کے اسے جلد ہی بے نقاب کر دیتا ہے. بے نقابی کے ڈر سے لوگ سوشل میڈیا کو غلط کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں. کل تو ایک میرے خیال میں کوئی علامہ غلامہ تھے، ان کا وہ ٹویٹر پہ کوئی پیغام تھا کہ سوشل میڈیا اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا کو بند کرنا پڑے تو کر دیں، وی پی این لگانا پڑے تو لگا لیں، وہ کرنا پڑے یہ کرنا پڑے کر دیں. میں حیران ہوا ہوں اس پر کہ خدا کے بندے، اگر آپ انسانیت کو جرم سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیں. ان ہاتھوں سے انسان جرم کر رہا ہے نا. راہزن جو ہے وہ ان ٹانگوں کے ذریعے پاؤں کے ذریعے جاتا ہے، چور ہاتھوں کے ذریعے چوری کرتا ہے، ڈکیٹ ہاتھوں کے ذریعے ڈکیٹی کرتا ہے، قاتل ہاتھوں کے ذریعے قتل کرتا ہے. تو پھر اس لیے اگر اسی منطق کے ساتھ چلنا ہے جس طرح وہ حضرت فرما رہے تھے تو پھر اس طرح کریں کہ سب لوگوں کے میرے خیال میں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں تاکہ معاشرے میں امن ہو. جن کی زبان سے خوف ہے ان کی زبانیں کاٹ دیں. یہ کون سا حل ہے؟ ایسی روایات، ایسے بوسیدہ خیال لوگ جو مذہب پر مسلط ہیں یا سیاست پر مسلط ہیں، اس کا رد ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا سے اس لیے وہ لوگ نالاں ہیں کہ یہ انہیں بے نقاب کر رہا ہے. ان کے بتوں کے ٹوٹنے کا انہیں خدشہ لاحق نہیں ہے، وہ ٹوٹ چکے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ محترمہ زرتاج گل نے سوشل میڈیا کی محنت کو، کاوش کو کس طرح سراہا ہے. باقی سوشل میڈیا کا کام ہمارے ہاتھوں جیسا ہے. اگر ہم اپنے ہاتھوں کو برے کاموں کی طرف لے جائیں تو وہ جائیں گے، ہم ذہن کو لے جائیں تو وہ جائے گا، ہم آنکھ کو لے جائیں تو وہ جائے گی. اگر یہ چیزیں جائیں گی تو سوشل میڈیا بھی جائے گا کیونکہ وہ ہمارے ہاتھوں کی دسترس میں ہے. پاکستان زندہ باد.